حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گویا تھا، چھپ چھپ کر گاتا تھا۔ گانا بجانا تو حرام ہے، چھپ چھپا کر گا کے وہ اپنا شوق پورا کرتا تھا۔ لوگ اسے پیسہ دیتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ بوڑھا ہو گیا، آواز ختم ہو گئی، آیا فاقہ، آئی بھوک، اب گیا جنت البقیع میں ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ، جب آواز تھی تو لوگ سنتے تھے، جب آواز نہ رہی تو سننا چھوڑ گئے، تو سب کی سنتا ہے، تجھے پتا ہے میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، بے شک تیرا نافرمان ہوں، پر اے اللہ میری ضرورت کو پورا فرما۔ ایسی آواز لگائی، ایسی صدا بلند کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے۔ آواز آئی کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو۔ بقیع میں فریاد دی، اس کی فریاد رسی سنو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پاؤں دوڑے، دیکھا تو بڑے میاں جھاڑی کے پیچھے اپنا قصہ سنا رہا ہے۔ جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اٹھ کر دوڑنے لگ گئے۔ کہا، بیٹھو بیٹھو، ٹھہرو ٹھہرو، میں آیا نہیں ہوں بلکہ بھیجا گیا ہوں۔ کہا، کس نے بھیجا ہے؟ کہا، جسے تم بلا رہے ہو اسی نے بھیجا ہے، جسے تم پکار رہے ہو اسی نے بھیجا ہے۔ تو اس نے آسمان پر نگاہ ڈالی، اے اللہ، 70 سال تیری نافرمانی میں گزرے، تجھے کبھی یاد نہ کیا، جب یاد کیا تو اپنے پیٹ کی خاطر یاد کیا، تو نے پھر بھی میری آواز پر لبیک کہا، اے اللہ مجھ نافرمان کو معاف کر دے۔ اور ایسا رویا کہ جان نکل گئی، موت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ پکڑتے اس لیے نہیں کہ اللہ جل جلالہ رحیم ہیں، اللہ پاک کریم ہیں اور اپنے بندے پر رحم چاہتے ہیں، اپنے بندہ پر فضل چاہتے ہیں، اپنے بندے کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے ہیں موت تک، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، باب التوبۃ مفتوح ما لم یغرغر، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک آدمی کی جان نکل کر حلق میں نہ آ جائے۔ گرگرہ کے شروع ہونے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔